سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ بہت طویل سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت یعنی سورۃ البقرہ ہی نازل ہوئی ہے۔ بقرہ یہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں ترتیب کے ساتھ ہیں، پہلے سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران ہے۔ فرمائے کہ یہ تلاوت کرنے والوں کی یعنی جب یہ تلاوت کرنے والے ان کی تلاوت کریں گے تو یہ تلاوت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس طرح آئے گی جس سے 2 بادل یا سائبان یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر میں جادو ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محرومی ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کا عادی ہوگا، اپنے گھر میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا، تو یقین مانیے کوئی بھی جادو وغیرہ اس پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم حروف مقطعات۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو کل عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کا معنی مفہوم بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت تو قرآن پاک سارے کا سارا سب لوگوں کے لیے ھدی للناس، لیکن خاص طور پر فرمایا کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، متقین ہیں، جو قرآن سے نصیحت قبول کرنے والے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب ایمان والوں کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں متقین کی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لائے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ایمان لائے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا فرمایا ایمان لائے، آخرت کا فرمایا ایمان لائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بن دیکھے ایمان لانے والے، فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانے والے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی نظر آئے گا تو مانیں گے، ہے جی نظر آئے گا تو مانیں گے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب دین اسلام کی بات آتی ہے اور اسلام کے احکام کی بات آتی ہے تو پھر الذین یؤمنون بالغیب، جو پوشیدہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، نہ ہی آخرت ظاہر ہے، نہ قیامت ہمارے سامنے ظاہر ہے، نہ فرشتوں کا وجود ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب کی خبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ دوسری نشانی وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان والا ہوگا تو نمازی ہوگا، نمازی ہوگا تو ایمان والا ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی ہے، وہ پیسہ روک کے نہیں رکھتے ہیں، پیسہ ہو، کپڑے ہو، نیکی کی بات ہو، اچھی بات ہو، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں، چاہے ان کی جیب میں 10 روپے ہوں چاہے 1000 ہو، جب بھی موقع آئے کسی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہونی، ویسے صدقات کی بات ہے، نافلہ صدقہ نافلہ کی بات ہے کہ خرچ کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں بولیے خرچ کرنے والے۔ سیاسی لوگ اپنے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، امر بالمعروف کا نام لے کر گانے چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، ڈرامے بازی چل رہی ہے، مغرب میں فجر کی اذان دی جا رہی ہے اور امر بالمعروف ہو رہا ہے، نیکی کی دعوت۔ امر بالمعروف، سیاست دانوں کو اس پر شرم آنی چاہیے کہ امر بالمعروف، کون سے امر بالمعروف کی بات ہوئی بھائی؟ وہاں پر آپ کس کو امر بالمعروف کر رہے ہیں؟
شرم کرے کچھ قرآنی اصطلاحات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال، تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو قرآنی اصطلاحات اور اسلامی اصطلاحات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امر بالمعروف یہ ہر مسلمان کا کام ہے، دوسرے کو نصیحت کرے، لیکن خود کو عاشق اور دوسرے کو فاسق سمجھنا، خود کو مسلمان دوسرے کو کافر سمجھنا، خود کو امام حسین کی راہ پر دوسرے کو یزید کی راہ پر سمجھنا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کا یہ کام ہے کہ نشاندہی کریں، اندھی تقلید یہ علماء کا کام نہیں ہوتا، نہ عوام کا یہ کام ہے کہ اندھی تقلید کر کے چلتے چلے جائیں، اور اس طرح کے جلسوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، پیسے اڑانا، پیسے ڈالنا، یہ کوئی خدمت ہے؟ نہ ایمان والے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سیاست دانوں پہ خرچ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اے ٹی ایم کی مشینیں تھیں نا، انہوں نے اب چرنگی موڑ کے دوسری طرف جا کے کھڑی ہوگی ساری کی ساری، تو یہ ہوتا ہے پھر۔ آج کل جو آپ کے پاس آ رہے تھے بڑے اچھے تھے، آج وہ جہاں سے آئے تھے، عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو جو جہاں کا تھا وہاں چلا گیا، پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ میں نے ضمن بات آپ سے امر بالمعروف کے حوالے سے کہ کوئی امر بالمعروف کا وہاں پہ معاملہ نہیں تھا، گانے باجے چل رہے ہیں، خواتین بے حجاب وہاں پر موجود ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، امر بالمعروف ہے؟ یہ قرآن کی اصطلاح کا مذاق اڑایا گیا، اسی لیے ذلت ایسوں کا مقدر ہوتی ہے۔ جو قرآنی اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے قرآن پاک اور دین کی بات کرتے ہیں، تو ایسوں کو پھر معاملے ان کے بہتر نہیں ہوتے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اگلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اگلی آیت مبارکہ بیان فرمائی، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان لاتے ہیں اے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سے پہلے لوگوں پہ نازل کیا گیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر کیا کرنے والے ہیں؟ یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے بندے آخرت پر آخری گیند تک نہیں، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ میں تو بات کروں گا، ظاہر ہے میں تو بات کروں گا، مجھے تو بات کرنی ہے۔ سال گزشتہ یہی دن تھے نا جب کسی کے کہنے پہ کسی کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا تھا، یہی دن تھے۔ آج قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ 5 پانے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن بدلتے ہیں بار بار، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن بدلتے ہیں بار بار لوگوں کے درمیان۔ کل جو تخت آ رہا تھے آج ذلت پر ہے، جو آج ذلت پر ہے وہ کل تخت پر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وقت بدل جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے، یعنی ایمان والوں کی شان یہ ہے آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو آپ پر اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا اس پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ بولیے ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم اپنی طبعی عمر مکمل کرنے کے بعد، زندگی مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کہ جو ایمان بالغیب، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسمبلی میں ووٹ دینے نہ دینے والے کامیاب نہیں ہیں، کامیاب کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کہ جو رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ آپ انہیں عذاب کی وعید سنائیں نہ سنائیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں یا نہ دیں، وہ لوگ کفر پہ ڈٹے رہیں گے، انہوں نے کبھی اسلام کی طرف راغب نہیں ہونا۔ یہاں یہ چیزیں بھی ذہن میں آپ نے رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی حرکات، بعض لوگوں کی عادات کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے،
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب منافقوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ پہلے ایمان والوں کی بات ہے، بیچ میں کافروں کی بات، اب منافقوں کی بات شروع ہو رہی ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں ان کے کفر موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال ایمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ زبان سے کہے میں مسلمان ہوں مگر دل میں کفر موجود ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اصل مسلمان ہونے کے لیے تصدیق قلبی، دل کا قبول کرنا ضروری ہے۔ ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات، اور جب اسلام قبول کر لیتے پھر احکام اسلام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، یہ جملہ آپ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ آج ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام قبول کروانے میں آپ کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جائے، نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہو گیا اب اس پر سختی کی جائے گی کہ احکام اسلام پر عمل کرو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک مسلمان نہیں ہے احکام اسلام پر زبردستی نہیں کی جائے گی اسے۔ کافر ہے ٹھیک ہے، ہم نے کفر کے ساتھ زندگی گزارے، ہاں دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارا، بھائی مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ دعوت کا سلسلہ رہے گا۔ کیا دعوت کو ہی ختم کر دیا جائے؟ دعوت تو ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو قیامت تک رہے گی۔ ظاہر دعوت ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دے گا، اچھائی کی بھلائی کی تلقین کرے گا، اور کافروں کو ایمان کی دعوت دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتے تو ہمیں دعوت دینے کا بہرحال فائدہ ہوگا، ہمیں الفاظ ادا کرنے کا بہرحال فائدہ ہوگا۔ تو یوں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیے کہ اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں، پستول اٹھائیں کہ اسلام قبول کر مسلمان بن، اس میں جبر نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان ہو گیا اب اگر نماز نہیں پڑھے گا حاکم اسلام پر لازم ہے سختی کرے اس پر۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس پہ سختی کی جائے گی، اسے جیل میں بند کیا جائے گا کہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یوں مطلب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں اس کو کہ آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جانا چاہیں جائیں، نہیں جانا چاہیں نہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس ملک میں آپ داخل ہو گئے تو اس ملک کے احکام کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی، احکام پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا آپ پر۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اس ملک کے اندر آ گیا میری مرضی میں جو چاہے کروں، نہیں، احکام اسلام پر عمل کرنا پڑے گا آپ کو جب اسلام میں داخل ہو گئے، اور جس ملک کے اندر داخل ہو گئے اس ملک کے قوانین پر بولیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں لیجئے، نہ لیجئے مرضی ہے آپ کی، لیکن اگر داخلہ لے لیا آپ نے تو کیا ہوگا؟ جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، زبردستی نہیں ہے آپ پر، لیکن آ گئے تو رول فالو کرنے پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ درس میں بیٹھتے ہیں، خواتین بیٹھتی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھے کوئی زبردستی نہیں ہے، بیٹھ گئے تو آپ مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کیونکہ قرآن کی بات ہے۔ نہیں بیٹھے چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ گئے اب پھر ہماری سننے کے لیے بیٹھے نا تو اب آپ کو سننا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ موبائل استعمال ہو، یہ نہ ہو کہ کونیاں مارنا ایک دوسرے کو، یہ نہ ہو کہ باتیں چل رہی ہو، یہ نہ کہ اٹھ کے پانی پی رہے ہو، نہیں۔ تو یہی ہے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے کوئی مسئلہ، لیکن مسجد میں آ گئے تو مسجد کا تقدس آپ کو اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہوگا۔ مکے نہیں گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا، عمرے کا نیت کر لی، تو احکام احرام اور احکام عمرہ جو ہے اس پر آپ کو عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہی ہے کہ جب جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا تو اب آج ہم نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، کل پڑھی تھی فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھے داخل ہو جاؤ آدھے داخل نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ تو یہاں سے ان کی بات ہے کہ جو منافق لوگ تھے، فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، ولکن الا انفسهم وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو زمین میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے وہ لوگ اور بات کرتے تھے، تو کہا گیا بھائی تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کر آئے، یعنی ایسا پختہ ایمان۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو کہنے لگے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں۔ الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا بیوقوفوں کی طرح ایمان، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر انہیں خبر نہیں ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے، بندہ خود جو ہے بیوقوفی کر رہا ہوتا ہے، خود جو ہے غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، خود جو ہے وہ خرابیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جناب میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اس ملک کے لیے بہتر ہوں، میں تو اسلام کے لیے بہتر، میں دین کے لیے بہتر، میں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے ان آیات کے تناظر میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، دور حاضر میں چلے جائیے جو اس وقت سیاسی تماشا مچا ہوا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر اس آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کو انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یاد رکھیے گا جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل بیوقوف وہی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھا، اسلام کی اہمیت کو نہیں جانا، مسلمانوں کی طاقت کو نہیں جانا۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے اسلام کی طاقت، ایک ہے مسلمانوں کے اعمال، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسلام اپنی پاور کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ اسلام تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو مسلمان اگر اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی عزت عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہو گئے، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اندھا ہو جانا، گنگا بہرا، بظاہر ایک شخص دیکھ رہا ہے، قرآن اس کو اندھا کہہ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، قرآن سے بہرا کہہ رہا ہے، وہ جو ہے مطلب بول سکتا ہے مگر قرآن اس کو جو ہے وہ گنگا کہہ رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر حق دیکھ نہ سکے تو اندھا، حق سن نہ سکے تو بہرا، حق بات نہ کر سکے تو گنگا۔ وہ کسی کا شعر ہے، پتہ نہیں وہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ایک اس طرح سے ہے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آپ نے پڑھ گئے زبان میں کیا؟ تو جب حق نظر آ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو حق کو دیکھ نہ سکے، جو حق کو سن نہ سکے، جو حق بات کہہ نہ سکے، قرآن نے ایسوں کو سمن بکمن عمی کہا ہے، یعنی جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ نہ سکے، اسلام کی بات کو سن کر اسے قبول نہ کر سکے اور اسلام کی بات کہہ نہ سکے، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے اندھا، گنگا اور بہرا کہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، جیسے تاریکی اور گرج چمک ہے۔
وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذْرَ الْمَوْتِ، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کوئی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور کان سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کو ایک طرف توجہ دلائی، فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسے تم عبادت کرو، کیونکہ وجود کا مل جانا ایک نعمت ہے نا، تو نعمت کے شکرانے میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کب کرے گا بندہ؟ جب اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہوگا تو عبادت کا مکلف ہوگا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو جسے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کی وجہ سے تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ جو شخص متقی بننا چاہتا ہے، عبادت کے بغیر تقویٰ نہیں ملے گا، عبادت کے بغیر کوئی متقی بولیے نہیں بنے گا۔ جو چاہتا ہے کہ تقویٰ اسے حاصل ہو جائے، جو چاہتا ہے میرا دل صاف ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ میرا ذہن اچھا ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ میرا باطن ستھرا ہو جائے، اسے کیا کرنا ہوگا؟ بولیے، عبادت کرنی ہوگی۔ عبادت کا معاملہ کیا ہے؟ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، صدقہ و خیرات بھی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت، اور ہر وقت اللہ کی یاد کو پیش نظر رکھنا یہ بھی عبادت۔ اور جب کبھی خدا نخواستہ گناہ کی طرف بندہ بڑھنے لگے تو اپنے دل کو روکے کہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک ایک گناہ کرنا، ایک ایک گناہ کرنا یہ تو دائرے کے بڑا معاملہ ہے، ایک ایک نیکی کرنا یہ دائرے کے ثواب کے اعتبار سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرنا باعث اجر و ثواب ضرور ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، لیکن زیادہ پسند عمل اللہ کو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ افضل کیا ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، کیونکہ گناہ سے بچ گیا تو نفس سے بھی بچ گیا اور شیطان سے بھی بچ گیا، اللہ کی رضا اس کا مقدر ہو گئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگلی بات کہ کیوں عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، پہلی بات کیا فرمائی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، آگے فرمایا عبادت کرو کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا فرمائے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ نے باوجود اس کے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے وجود عطا فرمایا تمہیں، تم مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، اللہ نے تم پر پانی کو نازل فرمایا۔ پانی اگر نہ اترے آسمان سے، زمین خشک ہو جائے، بتائیں پانی کہاں سے پئیں گے؟ زمین خشک ہو جائے گندم کہاں سے ہوگی؟ زمین خشک ہو جائے غلہ کہاں سے آئے گا؟ زمین خشک ہو جائے اناج کہاں سے ہمیں ملے گا؟ زمین خشک ہو جائے جانوروں کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ زمین اگر خشک ہو جائے پھل اور سبزیاں کہاں سے آئیں گی؟ ظاہر جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی زمین پر تو جانور بھی مر جائیں گے بھوک اور پیاس سے۔ بتائیے کھانے پینے کا معاملہ، زندہ رہنے کا معاملہ انسان کو مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اگر جانور فربا نہیں ہوں گے تو ان کے اون سے بتائیے کہ کپڑا کیسے بنے گا؟ جب کپڑا نہیں بنے گا تو انسان پہنے گا کیسے؟ تو اگر جو تفصیل میں بندہ جائے تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات کی بارش فرمائی ہے، اگر اللہ آسمان سے فقط پانی کو روک لے، کیونکہ زمین کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی سمندر کی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، وہاں سے پھر اب بادلوں کے ذریعے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو روک دے، زمین پانی کو جذب کر لے، آسمان سے بارشیں نہ ہو، خدا نخواستہ سب قحط سالی ہو جائیں گی، سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو کہ اس نے تم پر اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بات کی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے،
جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ پورا قرآن ہے چیلنج قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں ان جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اکیلے نانا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، آگے اللہ نے جواب ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا ہم کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن سب سے افضل و اعلیٰ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تورات، زبور، انجیل مقدس یہ سب اللہ کے کلام، جو صحائف ہیں سب اللہ کے کلام ہیں، لیکن ان سب میں سب سے افضل کلام کون سا ہے بولیے؟ قرآن پاک۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ سب سے افضل نبی پر اللہ نے نازل فرمایا، اور سب سے افضل امت کے لیے نازل فرمایا۔ کہیں نہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ قرآن سب سے افضل، کیوں افضل؟ اللہ نے سب سے افضل سینے کا انتخاب فرمایا، سب سے افضل ہستی کا انتخاب فرمایا، سب سے افضل جو ہے وہ صدور سینے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے سینے کا انتخاب فرمایا، کہ آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ورنہ قرآن اللہ کا کلام کوئی عام چیز نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اللہ نے فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ایسا عظیم الشان دل ہے، حضور کا قلب اتنا پیارا قلب ہے کہ پورے قرآن کا بوجھ حضور کے قلب اطہر پہ ڈال دیا گیا، سوائے یہ کہ حضور کے ماتھے پہ بعض اوقات پسینہ آتا تھا، یا بعض اوقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپ کپی محسوس ہوتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور حضور کے قلب اطہر پر جب پورا قرآن آ گیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے جب حضور کی امت کے بچوں نے، حضور کے امتیوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سہل کر کے ان کے سینوں کے اندر داخل فرما دیا۔ اگر قرآن کا کوئی بوجھ ہوتا تو بتائیے کہ عام ہے دیگر حفاظ کرام میں کیسے مطلب اگر کوئی 10-15 کلو کا بھی بوجھ ہوتا تو کیسے؟ کیونکہ العلم فی الصدور، اور قرآن ایک نور ہے نا، نور کا بوجھ نہیں ہوتا۔ قرآن کیا بولیے؟ نور ہے نا، قرآن نور ہے تو نور کا بوجھ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جو فرمایا گیا کہ برہان بھی ہے، نور بھی ہے قرآن، تو جو نور ہے وہ بوجھ نہیں رکھتا آپ نے، جیسے آنکھ میں ہماری نور ہے، عقل ہماری نور ہے، ٹھیک ہے نا، علم بھی نور ہے، تو یہ وزن اپنے اندر نہیں رکھتا۔ کتاب وزن رکھتی ہے مگر کتاب کے اندر جو علم ہے وہ وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ دیکھیں حفاظ کرام قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، بہت سارے قرآن پاک کے ترجمے کو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے تفاسیر ذہن کے اندر، بہت ساروں کی ذہن میں احادیث ہوتی ہے، بہت ساروں کے ذہن کے اندر بہت ساری فقہ کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر بوجھ نہیں ہوتا ان پر۔ کیوں؟ کیونکہ علم بھی نور ہے، عقل بھی نور ہے، اور جو فہم ہے وہ بھی نور ہے، اور یہ نور تقسیم ہوتا ہے نور والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اور انہیں ملتا ہے اس رب کی طرف سے جو نور علی نور ہے۔ اس لیے یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، مثال دی گئی۔ تو جو ذہن میں رکھیے اپنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا لوگوں کو کہ تم قرآن کے مثل ایک صورت نہیں بنا سکتے، قرآن کے مثل ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے فرمایا دوسری بات، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی اور پتھر سے مراد کیا ہے؟ یعنی بت جو اپنے بتوں کو پتھروں کی صورت میں تراش کر سامنے رکھتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، تو فرمایا اے مشرکو، اے کافرو، ڈرو اس آگ سے جس میں تمہیں بھی ڈالا جائے گا اور تمہارے بتوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو اٹھا کر اولیاء پہ لگا دیا، کہا کہ دیکھو ولی کو مانتے ہو نا تو ولی بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ میں نے کہا پتھر کہاں سے آ گیا؟ وقودها الناس والحجارہ ہے، پتھر کہاں سے آ گیا؟ تو چلو کوئی ولی کو اگر مانتا ہے، کسی ولی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ جہنم میں کیسے گئے؟ بتائیے تو صحیح۔ بات کافروں کی ہو رہی ہے، اور آگے فرمایا اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو کیا اولیاء کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے؟ بولیے نا، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ولی بھی اللہ کا بندہ ہے، ولی کو ماننے والا بھی اللہ کا بندہ ہے۔
ولی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ولی کو ماننے والا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ولی بھی اللہ سے مانگتا ہے، ولی کو ماننے والا بھی بولیے اللہ ہی سے مانگتا ہے، ولی بھی رب کو سجدہ کرتا ہے، ولی کو ماننے والا بھی رب کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ ولی کو خدا بنا کے کوئی بیٹھ گیا خدا نہ خواستہ، تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں واضح طور پر اعدت للکافرین، آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جہنم کا عذاب یہ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ایمان کی سلامتی عطا فرما دی، اپنی بس ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان موت کے وقت کلمہ پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، صحیح عقیدے کے ساتھ، درست عقیدے کے ساتھ اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، یقین مانیے دنیا کی زندگی سے اسے راحت ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اور آخرت کی خوشیاں، آخرت کی راحتیں، آخرت کے انعام اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی۔ تو آج کے درس کا بنیادی نقطہ یہ، آگے آیت ہم پڑھتے ہیں ایک دو، لیکن آج کے درس کا بنیادی نقطہ یہ کہ ایمان سلامت رہے، اور اللہ سے بار بار یہ دعا کیا کرے یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اور رمضان میں خاص دعا کہ سحری افطار یا اللہ ہمارا ایمان۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو میت کی دعا پڑھی جاتی ہے جنازے میں، وہاں پہ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرما، اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہماری موت آئے ہمیں ایمان کی موت عطا فرما۔ آمین بولے بولے دعا سے آمین۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے ایمان کی سلامتی کی، ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ ایمان ضائع ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جہنم کے عذاب کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کو جہنم کے عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، شرط ہے کہ ایمان سلامت ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان جہنم میں کوئی جائے گا نہیں۔ بعض فساق، بعض گناہ گاروں کے لیے جہنم کا عذاب بیان ہوا ہے، جسے فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جائے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، غیبتیں کرنے والوں کے لیے آگ کی کینچی سے زبان کا کاٹا جانا، تو یہ مختلف عذابات بیان کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ پورے کا پورا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور نکالا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شب جمعہ تک اسے عذاب ہوگا پھر نکال لیا جائے گا، لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں، شب جمعہ اللہ اکبر، میں اور آپ اگر یہاں باہر نکلے دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ماچس کی تیلی جل رہی ہو تو ہاتھ پر اگر رکھ دیں اسے بجھانے کے بعد برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ گرم چپل، دھوپ کے اندر گرم چپل ہو اسے پہنے، بلکہ اس سے بڑھ کر موٹر سائیکل یا گاڑی آپ کی دھوپ پہ کھڑی ہوئی ہو اور آپ اگر بیٹھے اس میں تو آپ کا جسم جو ہے تکلیف کو برداشت کرنے لگتا ہے کہ اتنی گرم، اتنی ہیٹ، پھر گاڑیوں کے اندر اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، یا مطلب جو ہے وہ کوئی کپڑا اپنا رکھ کے بندہ بیٹھ جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم یعنی ایک سورج ہے جو دنیاوی سورج ہے، اس کی دھوپ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، حضور بار بار یہ دعا کرتے تھے، تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ علماء نے لکھا ہے کہ جسے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، خدا نخواستہ موت کے وقت اسے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اس لیے آگے آیات ہے کہ میں فرمایا گیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تمہارا ایمان سلامت ہو۔ ایمان سلامت لے کر جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ عید کا دن لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کے پاس پہنچے تو آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، کسی نے کہا کہ حضور عید مبارک، فرمائے کہ ہاں خوشی کا دن ہے، مبارکباد دینی چاہیے، لیکن میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اصل عید وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا کہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اصل شادی کا معنی خوشی، اصل شادی خوشی اس وقت ہوگی جب نزع میں حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر دعا کرتے یا الہی گورے تیرا کہتے ہیں، گور کہتے ہیں خبر کو، تیرا مانے
انتہائی اندھیرے والی جگہ. تو کہتے ہیں کہ یا الہی گورے تیرا کی جبہ سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فدا کا ساتھ ہو. تو یہ کلام، یہ دعا یہ پڑھتے رہنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے. تو ایمان سلامت رہا تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر و حشر کی ساری منزلوں کو آسان فرما دے گا. لیکن عذاب قبر بعض مسلمانوں کے لیے ثابت ہے، جیسے فرمایا گیا کہ جو نماز قضا کر کے پڑھنے والا ہے، قضا کرنے والا ہے، وقت گزار کے پڑھنے والا ہے، تو اس کے لیے عذاب کی جو ہے مطلب وعید بیان کی گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو عذاب ہے وہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنا چاہیے. آذان کے وقت باتیں کرنے والا فرمایا اس کا ایمان سلامت نہ رہے، اس کا خوف ہے. اب مجھے بتائیں آذان کا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں، آذان ختم ہونے کے یعنی اگر آواز بند کر دی جاتی ہے تو مناظر ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں. آذان کا کیا ادب کیا میں نے اور آپ نے؟ آذان کا کیا احترام کیا؟ انتظار ہے یار جلدی ختم کریں، قاری صاحب اذان آئے تو لمبی اذان کر رہے ہیں. الاعوذ باللہ تعالی. آذان تو اعلان ہے، آذان تو اللہ کا، اس کے محبوب کا پیارا نام ہے، تو وہ سننے میں پریشانی، جلدی ختم کریں جلدی ختم کریں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت. بس آخری آیت انشاءاللہ پڑھ لیتے جو ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. خوشخبری آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا ہے. اور ان جنتیوں کے لیے باغوں میں پاکیزہ ازواج ہیں اور وہ ان باغوں میں یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو جس طریقے سے کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ایمان والا جنت میں ہمیشہ رہے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. یہاں ایک بات یہ کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا گیا نا کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ہمیشہ. اور فرمایا کہ ازواج و مطالعہ پاکیزہ ازواج، پاکیزہ ازواج یعنی وہ حوریں ہوں جو جنتی ازواج جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ہوگی یہی والی بیوی لیکن لڑے گی نہیں وہاں پہ. ہاں یاد رکھیں ہوگی یہی والی بیوی. باقی حوریں خدمت کے لیے لیکن ہوگی یہی والی زوجہ. پریشان کیوں ہو رہے؟ وہاں کوئی جھگڑا نہیں کرے گی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی. اور خواتین بھی مطمئن رہیں، آپ کا شوہر بھی نہیں لڑے گا آپ سے، کوئی آپ کو فرمائشیں نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ انعام کی جگہ ہے. اور انعام کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. جو مسلمان میاں بیوی دنیا میں تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی ایک جگہ جمع فرمائے گا. سبحان اللہ بولے نا، اور زور سے دل سے بولے سبحان اللہ. ہاں کس دل سے بولنا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی یہی زوجہ ہوگی، اگر ایک ہے تو ایک، دو تھی تو دو ملیں گی وہاں پر. ٹھیک ہے، باقی حوریں وہ خدمت کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو وہاں پاک بیویاں ہیں نا، ہر طرح کی ناپاکی سے گندگی سے مبرہ ہوں گی. نہ جسم پہ کوئی میل نہ گندگی ہوگی، نہ ہی بد مزاج اور بد اخلاق ہوگی. کیونکہ جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یہ سارے جھگڑے یہی کے ہی، سارے جھگڑے دنیا کے ہی ہیں. تو ایمان والے مومن مرد اور مومن عورت اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر جمع فرمائے گا. لہذا میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، مجھے بتائیں کہ میاں بیوی کا رشتہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ جنت سے. آپ کا کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور وہی ان کا نکاح ہوا. تو رشتہ جنت سے شروع ہوا اور جنت تک جائے گا. سوائے نصیر بھائی کے کس نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ مطلب تعلقات اچھے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ماشاء اللہ ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، پریشان نہیں ہونا آپ نے. تو کیا ہے کہ جنت سے رشتہ شروع ہوا، کہاں تک جائے گا بولیے؟ جنت تک جائے گا رشتہ. تو جب جنتی رشتہ ہے اور جنت تک جائے گا تو دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، پھڈے چھوڑ دیں، فضول جو ہے وہ موڈ خراب کرنا چھوڑ دیں، اور یہ کہنا چھوڑ دیں بیویاں کیا ہوا کچھ نہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں خدا کے واسطے مہربانی کریں. اور شوہر بھی بے وجہ ڈانٹنا ڈپٹنا چھوڑ دیں، محبت کے ساتھ رہیں، پیار سے رہیں. ٹھیک ہے، زندگی ہے، انسان کا موڈ آف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سر کا درد بھی ہو جاتا ہے. تو
تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ رشتہ اتنا عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں بھی تمہیں ہم ملا دیں گے، تو کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں جب جائیں گے تو نہ کبھی فنا ہوں گے نہ کبھی نکالے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا تو ساری ٹینشنیں، پریشانیاں ختم، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت فرمائے۔ ایمان اور عافیت کا ہم سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہے، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ معافی کا طلبگار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔